بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہماری جو نیو جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے مسلمان اور عموماً ہمارا مسلک ہر سال رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم القدس مناتا کیوں ہے کہ جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، ان میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ قدس ڈے، انٹرنیشنل قدس ڈے کیوں مناتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہسٹری کو بس مختصر الفاظ میں کہ 1948 میں 1948 میں ایکسٹریمسٹ یہودی اور صہیونی ایجنٹس نے امریکہ، روس، برطانیہ اور یورپ کے مختلف ممالک کی مدد سے اپنی طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے فلسطین کے بہت بڑے حصے پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا 1948 میں، اور اپنے ملک کا اعلان کر دیا تھا۔ اور اسی دن یعنی 18 مئی 1948 کو، اسی دن جس دن ان لوگوں نے حملہ کر کے قبضہ کیا، امریکن پریسیڈنٹ نے اس ملک کو تسلیم کر لیا، اس نیشن کو ریکگنائز کر دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا کتنا بڑا ہاتھ تھا اس میں، اس غاصبانہ ریاست کے قیام میں، اس نیشن کے قیام میں۔ اور فقط فلسطین کی زمینی پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول یعنی بیت المقدس، جس میں مسجد اقصیٰ بھی ہے، اس پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور آج تک یہ قبضہ برقرار ہے۔ اور پھر 1968 میں عرب ممالک کے ساتھ 6 دن ان کی جنگ چلی، اسرائیل کی اور ان کے جو ہمنوا ممالک تھے۔ تو 6 دن کی جنگ میں اسرائیل نے سب کو شکست دی، پورے عرب کنٹریز جو اس کے مقابلے میں تھیں، اور باقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی سیریا کے بہت بڑے علاقے پر، اردن کے بہت بڑے علاقے پر، فلسطین کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر وہاں پر بسایا، اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلموں کے پہاڑ ڈھونا شروع کیے کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہیں۔ تو یہ غاصبانہ ریاست انہوں نے قائم کی، بیت المقدس جو قبلہ اول تھا ہمارا، اس پر قبضہ انہوں نے کیا۔ عرب ممالک شروع میں تو ان سے لڑے، لیکن بعد میں ایسا ان پہ ڈر طاری ہوا کہ وہ خاموش ہو گئے، بہت سال تک خاموش رہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے بدقسمتی اور ان عرب ممالک، زیادہ تر عرب ممالک کی بے غیرتی، خاص طور سے آل سعود کی بے غیرتی، کہ آج سعودی عرب، UAE اور عرب کے دیگر ممالک، دیگر کنٹریز ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر رہی ہیں، ان کے ساتھ مل کر بزنس کر رہی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا پلاننگ ہے، یعنی بالکل قریب آنے کی پلاننگ ہے۔ تو یہ جیسا کہ مولانا سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں، یہ آل سعود نہیں ہے بلکہ یہ خبیث آل یہود ہیں، کہ جنہوں نے ہمیشہ مسلم دشمن اور مسلمان دشمن طاقتوں کو سپورٹ کیا ہے، اندرونی طور پر بھی اور کھل کر بھی۔ کبھی یہ یمن میں حملہ کرتے ہیں اور کبھی یہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو مسلمان جتنے ممالک تھے وہ خاموش رہے، لیکن آج سے تقریباً 40 سال پہلے حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم دیا، دنیا بھر کے مسلمانوں سے گزارش کی اور اپنے فالوورز کو حکم دیا یہ کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو، جسے جمعۃ الوداع ہم کہتے ہیں، اس دن دنیا بھر میں فلسطینیوں کی حمایت میں اور ظالم اسرائیل کی مخالفت میں یوم القدس کا انعقاد کیا جائے۔ تب سے
ہر سال جمعہ جو ہوتا ہے آخری رمضان کا جمعۃ الوداع، اس میں دنیا بھر کے ممالک اسرائیل کے ظلم و ستم کے خلاف اور فلسطینیوں سے کہ جن کو شہید کیا جا رہا ہے بے گناہ، جن کو مارا جا رہا ہے، جن کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، جن کی عورتوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، ان کی حمایت میں اور ان سے اظہار حمایت کرنے کے لیے، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے ہر سال یوم القدس منایا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور ہندوستان میں بھی منایا جاتا ہے، ہر شہر میں منایا جاتا ہے۔ لیکن اس بار چونکہ لاک ڈاؤن ہے، مجلس علماء ہند ہر سال آصفی امامباڑے میں جمعۃ الوداع کے روز بڑے پیمانے پہ یوم القدس کا انعقاد کرتی تھی، لیکن پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن رہا، اور بدقسمتی سے اس سال بھی لاک ڈاؤن ہے۔ ہماری عبادت گاہیں بند ہیں، ہماری مسجدیں بند ہیں، اور بالکل یہ یعنی انسانی حفاظت کے لیے ہم لوگ سب اس کو نافذ بھی کر رہے ہیں اور سب لاک ڈاؤن کا پالن بھی کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے تھرو ہم لوگ اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ، اور دینی فریضہ ہے، فقط ذمہ داری نہیں ہے بلکہ دینی فریضہ ہے کہ وہ ظالم کے خلاف احتجاج کرے اور مظلوموں سے اظہار ہمدردی کرے، اظہار یکجہتی کرے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ نہج البلاغہ کو پڑھیے تو ایک نہیں متعدد خطبوں میں، سرمنس میں آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہر ظالم کی مخالفت کریں، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے مخالفت ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے مخالفت ہو، اور اگر زبان کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے تو دل میں اظہار برات اور اظہار بیزاری کریں۔ تو ہم لوگ اس ملک میں آزاد ہیں، ہم لوگ زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے ظالمین کی مذمت کرتے ہیں اور ان سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، اور فلسطینیوں کے حق میں ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اللہ ان کو اس غاصب اور اس ظالم ملک اسرائیل اور ان کے ظالم حکمرانوں سے آزادی دلوائے، اور جو قبلہ اول ہے ہمارا وہ بھی ان کے ظالمانہ چنگل سے آزاد ہو، تاکہ ہم لوگ وہاں بھی جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ ابھی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ پابندیاں ہیں، اور اس پر تو مسلمانوں کا حق ہے، اہل توحید کا حق ہے، یہ تو ان کا ظالمانہ قبضہ ہے۔ تو مجلس علماء ہند نے اس سال سوشل میڈیا پر احتجاج کرنے کا پیغام دیا ہے، اور بالکل صحیح بات ہے یہ۔ ہم سب کو ہر ظالم کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے اور اظہار برات اور اظہار بیزاری کرنا چاہیے، اور ہم سب مل کر فلسطینیوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اس ظالم حکومت کے چنگل سے آزاد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔